سے قبل درود پاک پڑھنا۔ اذان و اقامت سے پہلے یا بعد میں درود پاک پڑھنا بالکل جائز اور مستحب ہے۔ اس کا ثبوت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں نہ تو کوئی الفاظ مقرر فرمائے کہ انہی الفاظ کے ساتھ درود پڑھو، اور نہ ہی کسی وقت کی قید لگائی ہے کہ اس وقت پڑھو اور اس وقت نہ پڑھو۔ مطلقاً حکم ہے درود پڑھنے کا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ الحمدللہ اذان سے قبل درود شریف پڑھنا بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے، اور اگر یہ کسی حدیث شریف سے ثابت نہ بھی ہو تب بھی کار ثواب ہے کہ دین اسلام میں جس نے اچھا کام شروع کیا اللہ پاک اسے نیک عمل کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس شخص کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ کن موقع پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ حضرت علامہ سید ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے بعض مواقع پر درود پاک پڑھنے کے مستحب ہونے پر نص فرمائی ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ روز جمعہ اور شب جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کے دن صبح و شام مسجد میں جاتے اور نکلتے وقت بوقت زیارت روضہ اطہر صفا اور مروہ پر، خطبہ جمعہ کے وقت، جواب اذان کے بعد یعنی اذان کے جواب کے بعد، بوقت اقامت، دعا کے اقامت وہی جو تکبیر ہوتی ہے، دعا کے اول اور آخر اور بیچ میں، سمجھیے گا دعا کے اول اور آخر اور بیچ میں۔ یہ بہت مجرب عمل ہے کہ دعا کرتے کرتے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، پھر دعا کرنے لگ جائیے، پھر درود پاک پڑھنے لگ جائیے، پھر دعا کریے، پھر اپنی کوئی خاص حاجت اللہ سے مانگیے، پھر درود پاک پڑھ لیجیے۔ ایک دعا کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو اسی میں 4 5 10 بار درود پاک بھی پڑھ دیجیے اور اپنی حاجات کو طلب کریے۔ جب چاری طرف سے درود پاک سے وہ دعا سج جائے گی تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے بیچ میں اور دعائے قنوت کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد، کان بجنے کے وقت، کبھی کبھی کان بجتے ہیں، اور کسی چیز کے بھول جانے کے وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت خاص کر کے درود پاک پڑھیے، بڑا فائدہ ہے۔ امید ہوتی ہے کہ وہ چیز مل ہی جاتی ہے، آزمایا ہوا بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان و اقامت سے قبل درود شریف نہ پڑھا جائے کہ عوام الناس کہیں درود شریف کو اذان اور اقامت کا حصہ نہ سمجھ لیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک مستحسن کام بند کر دیا جائے، ایک اچھا کام بند کر دیا جائے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہ ایک مشکل ہے کہ بعد میں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ درود شریف کہیں اذان کا حصہ تو نہیں ہے۔ کہیں کہیں بہت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے پھر اذان شروع ہو جاتی ہے، تو جس کو نہیں پتا وہ سمجھے گا کہ اذان ہی کا حصہ ہے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اب اس کام کو چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ علماء کرام نے اس کا حل یہ پیش فرمایا ہے کہ اذان و اقامت سے پہلے درود میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ کرے، یعنی کچھ ٹھہر جائے، پھر اذان یا اقامت کہے، تاکہ درود شریف اور اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ہو جائے، یا درود شریف کی آواز اذان و اقامت کی آواز سے پست رہے، جو کہ ہم نے اپنے ہاں یہی کہا ہے کہ کوئی اذان دیتا ہے تو آواز ہلکے اپنے من میں پڑھے درود شریف، تاکہ دونوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ بالکل بلند آواز سے درود شریف اور بالکل بلند آواز سے اذان دونوں کو ملا دینا تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے کہ بعد میں لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے، اور درود شریف کو اقامت کا جز نہ سمجھیں، یعنی آواز درود شریف کی پست کر لیں، ہلکی کر لیں، اور اذان جو اپنے بلند آواز سے ہوتی ہے، جو حکم میں بلند آواز سے اذان ہو۔ اس طرح اذان و اقامت پڑھنے والا خوش نصیب صلاۃ والسلام کی برکتوں سے بھی مستفید ہوگا۔ اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے، مستحسن ہے، اور موجب اجر و ثواب ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ جب پہلی شہادت سنے تو کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
اور جب دوسری سنے تو دونوں انگوٹھے اپنی دونوں آنکھوں پر لگائے، لگانے کے بعد کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، پھر یہ کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف اس کے قائد ہوں گے، جیسا کہ کنز العباد اور الفتاوی الصوفیہ میں ہے کہ اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جس نے اذان میں، یہ 3 کتابوں کے نام انہوں نے لیے، بڑی ضخیم اور بہت مضبوط کتابیں ہیں، جس نے اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے کے بعد اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیا تو جنت کی صفوں میں اس کا قائد اور داخل کرنے والا ہوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے حوالے سے بات ہے۔ انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی اور واقعہ ہو تو بیان کر دیں۔ آخری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مسند الفردوس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے سنا تو یہ دعا پڑھی، کیا پڑھی؟ اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے، اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا ہے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے۔ اگر یہ دلائل نہ ہوتے تو کیا پھر ایسا کرنا جائز ہوتا؟ ابھی جو روایتیں پڑھیں نا یہ بہت ضعیف اور بہت کمزور روایتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چوما، مگر فضیلت میں کمزور روایتیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، کیونکہ حضور کے محبت کی علامت اور حضور کی محبت کی نشانی اس سے ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس کا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہ بھی ہو تو شریعت کی طرف سے اس کی ممانعت بھی تو نہیں ہے، اس کے جائز ہونے کے لیے کافی ہے، منع تو نہیں کیا گیا، جائز ہے، کیونکہ یہ چیز اصل کے اعتبار سے جائز ہے جب تک کہ شریعت منع نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اذان کے علاوہ بھی محبت اور تعظیم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز اور مستحسن ہے۔ صرف اذان ہی میں نہیں، جب حضور کا نام آئے تو چومیے۔ ترکیوں کا اپنا ایک عمل ہے کہ جب حضور کا نام آتا ہے تو یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے کہ نہیں محبت کی علامت؟ محبت کی علامت ہی تو دکھ رہی ہے کہ بھائی جب حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ جا کے کہیں ناجائز ہے، کہاں حدیث میں کس صحابی نے کیا ہے، تو پھر یہ غلط بات ہو جائے گی۔ وہ محبت کا انداز اس کا اپنا ہے، ہمارا انداز اپنا ہے، کسی دیوانے کا اپنا ہوگا۔ صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی لوٹ لیا کرتے تھے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ لوٹو، مگر صحابہ کرتے تھے، وہ محبت کے انداز ہوا کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو